شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں مختلف قسم کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں صوفے پر بیٹھا بار بار گھڑی کی جانب بے چینی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے لیے انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس دن ہماری شادی کی سالگرہ تھی اور اس خوشی میں ہم نے گھر میں ہی ایک پارٹی کا پلان بنایا تھا۔ اس پارٹی میں پورے خاندان والوں کو بلوایا گیا تھا۔ میری ماہم کے ساتھ شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ماہم نہایت ہی سلیقہ مند اخلاق والی اور میرے لیے خوش قسمت عورت ثابت ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے میرا کاروبار دن رات ترقی کر کے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ چکا تھا۔ کبھی کبھار میں ماہم سے ہنستے ہوئے کہتا تھا کہ جو کچھ ہم دونوں کے پاس ہے وہ تمہارا ہی نصیب ہے۔ میرے لیے ماہم کے ساتھ گزرے 5 سال کسی جنت سے کم نہ تھے۔ اس نے میری زندگی کو اس طرح سے روشن کر دیا تھا کہ کبھی کبھار مجھے خود پر بھی رشک ہوتا تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس نے ماہم جیسی لڑکی کو میری زندگی میں ہم سفر بنا کر بھیجا تھا۔ ماہم کو تیار ہوتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ چونکہ پارٹی کا وقت 8:30 کا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میری بیوی تیار ہو جائے اور پھر وہ سب مہمانوں کو ریسیو کرے، لیکن وہ تو اپنی تیاری کو بس کرنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ مجھے صرف اس کی یہی بات سے چڑ تھی کہ وہ تیار ہونے میں کبھی بھی گھنٹے سے کم وقت نہ لیتی تھی۔ اگرچہ وہ قدرتی طور پر خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی اسے تیار ہونے کا بہت شوق تھا۔ وہ تو ہر وقت گھر میں بھی سج سنور کر رہتی تھی، اور اسے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ اسے سجے سورے دیکھنا میری عادت بن چکا تھا۔ جب بھی میں کام سے تھک کر واپس آتا تھا، اسے سجے سنورے دیکھنا میری عادت ہو گیا تھا۔ جب بھی میں کام سے تھک ہار کر واپس آتا تھا، اسے سجے سنورے چہکتے دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ ایک لمحے میں ہی اتر جاتی تھی۔ ماہم کو تیار ہوتے ہوئے پونا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی تیار ہو کر باہر نہ آئی تھی۔ اس لیے میں نے مجبوراً اسے آواز دی تھی، ماہم 5 منٹ آ رہی ہوں۔ اس کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اگلے 10 منٹ گزر جانے کے بعد بھی وہ باہر نہ آئی تھی۔ اس لیے مجبوراً میں نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر جب میری اس پر نظر پڑی تھی تو میری نظر پلٹنا ہی بھول گئی تھی، کیونکہ وہ بلیک ساڑی میں اس وقت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے خود کو جانب تکتے دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے چمکنے لگا تھا۔ اسے شرماتے دیکھ کر مجھے اس پر مزید پیار آیا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہماری شادی کو 5 سال کا وقت گزر چکا ہے، لیکن تم تو آج بھی شادی کے پہلے ہی دن کی طرح خوبصورت ہو۔ میری بات سن کر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس لمحے اس کے چہرے پر خوف دکھائی دیا تھا، جو کسی وجہ سے تھا۔ یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے سمجھا تھا شاید گھبراہٹ کی وجہ سے اسے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کچن میں چلا آیا تھا تاکہ وہ جلد از جلد تیار ہو کر باہر آ سکے۔ کچن میں پہنچ کر میری نظر خوبصورت کیک پر پڑی تھی جسے میں نے اسپیشل آرڈر کیا، ماہم کی پسند کے مطابق بنوایا تھا۔ اس کیک پر خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا، ہیپی اینیورسری۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ ابھی میں اپنی سوچ میں ہی گم تھا کہ ماہم مجھے ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ چونکہ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لان کا رخ کیا تھا، جہاں پر سارا انتظام کیا گیا تھا۔ لان کو بھی میں نے خوبصورت انداز میں سجوایا تھا
جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں کھڑے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، اور ہم دونوں نے مل کر مہمانوں کو ریسیو کیا تھا۔ جب سب مہمان آ گئے تھے تو ہم نے ہنستے ہوئے کیک کاٹا تھا، سب نے ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا تھا، لیکن جب میری ماہم پر نظر پڑی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی ہو۔ اگرچہ موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا، لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کے گھبرانے کی وجہ پوچھی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ مہمانوں کی موجودگی کا سوچ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا۔ تمام مہمانوں نے کھانا کھانے کے بعد تحائف دینے کے بعد اپنے اپنے گھر کا رخ کیا تھا، لیکن میں اور ماہم لان میں بیٹھ کر ہی باتیں کرنے لگے تھے، اور ساتھ ساتھ ملازم گھر اور لان کی صفائی کر رہے تھے۔ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو گیا، کسی بھی چیز میں کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ماہم سے کہا تھا۔ میری بات سن کر ماہم بھی مسکرانے لگی تھی۔ ابھی ہمیں وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہونا شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ تمام ملازم کام میں مشغول تھے، اس لیے میں نے خود ہی دروازے کا رخ کیا تھا۔ کیونکہ رات کے 11:30 بج رہے تھے، اس لیے ہمیں کسی کے بھی آنے کی امید نہ تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو وہاں پر ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کا درمیانہ قد اور عام سا چہرہ تھا۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا اچھی طرح پیک ہوا ڈبہ تھا۔ جی، میں نے اس شخص سے پوچھا تھا۔ اس شخص نے میری بات سن کر دروازے سے تھوڑا سا جھانک کر اندر دیکھا تھا، اور اس نے وہ ڈبہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ آپ دونوں کے لیے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کس کی جانب سے؟ میری بات سننے کے بعد وہ مسکرانے لگا تھا، اور اس نے ایک بار پھر دروازے سے جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی تھی، جہاں پر سامنے ہی ماہم تیار ہو کر مسکرانے میں مصروف تھی۔ وہ خود بخود ہی مسکرا رہی تھی۔ اسے اس وقت اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا، لیکن اس آدمی کو بار بار ماہم کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھ کر میں نے دروازہ تھوڑا سا مزید بند کر دیا تھا، تاکہ اس کی ماہم پر نظر نہ پڑے۔ مجھے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص بہت ہی گہرا مسکرایا تھا۔ اس وقت اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر مجھے اندیکھا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا تھا کہ یہ کس کی جانب سے ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بس سمجھ لیجئے کسی بہت پرانے شخص کی جانب سے۔ اس کی بات سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے چونک کر اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ جی، لیکن وہ شخص بنا کچھ کہے واپس مڑا تھا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے کہا تھا کہ سنیں، لیکن وہ پھر بھی نہ رکا تھا۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ عجیب محسوس ہوا تھا۔ ایک تو میں نے اس شخص کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، اور اوپر سے وہ مجھے رات کے 11:30 بجے ڈبہ تھما کر چلا گیا تھا۔ اس کے اندر پتہ نہیں کیا تھا۔ میں اس شخص کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آدمی میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا تھا۔ میں بھی اس آدمی کے اندر جانے کے بعد دروازہ بند کر کے اندر کی جانب کو بڑھا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت ڈبہ تھا، لیکن میرا دل بے چینی سے بھر گیا تھا، اور میرے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہو، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا۔
میرے ہاتھ میں موجود ڈبہ دیکھ کر ماہم کو بھی حیرت ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس نے یاد کیا، تو میں نے اسے بتایا تھا کہ پتہ نہیں کوئی انجان شخص تھا۔ جو ہی میں نے اس ڈبے کو کھولنے کی کوشش کی تھی، ماہم نے میرا ہاتھ روک دیا تھا، اور اس نے مجھ سے ڈبہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اسے بھی سب تحائف کے ساتھ صبح کھولیں گے۔ میں نے بھی اس کی یہ بات سن کر خاموشی اختیار کر لی تھی، اور تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد ہم نے سونے کے لیے کمرے کی جانب کو قدم بڑھانے شروع کیے تھے۔ کیونکہ ملازم سب کچھ سنبھال چکے تھے، وہ رات ہماری زندگی کی خوبصورت راتوں میں سے ایک رات تھی، لیکن ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں تھا کہ آنے والا دن ہماری زندگی کا سب سے برا دن ثابت ہوگا۔ صبح ہوتے ہی میں مسکراتے ہوئے اپنے شو روم پر چلا گیا تھا۔ میرا گاڑیوں کا شو روم تھا جو اس قدر اچھا چل رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری حیثیت سے بھی زیادہ مجھے نوازا تھا۔ میں نے کاروبار شادی سے چند ماہ پہلے ہی شروع کیا تھا، اور اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی تھی کہ وہ دن بدن بڑھتا گیا تھا۔ اگرچہ ہماری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ اگرچہ مجھے اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ماہم سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، تاکہ اسے میری وجہ سے پریشانی نہ ہو، کیونکہ اولاد وہ نعمت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے کبھی بھی نہیں نوازتا، پھر چاہے وہ شخص کچھ بھی کر لے اور دنیا کے جس کونے سے بھی علاج کروا لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے اور ماہم نے اس بارے میں کبھی بھی بات نہ کی تھی۔ ویسے بھی ہم دونوں میاں بیوی بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اولاد کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ جب دوپہر کو میں شو روم سے واپس آیا تھا تو ہم نے کھانا کھانے کے بعد تحائف کو کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے ایک ایک کر کے سارے تحائف کھولنے شروع کر دیے تھے، اور سب سے آخر میں اس انجان آدمی کی جانب سے دیا گیا تحفہ بچا تھا۔ اس لیے ہم دونوں کو بے چینی محسوس ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ جب میں نے اس تحفے کو کھولا تھا تو اس میں سے ایک پرانی کیسٹ نکلی تھی، جو شاید ہی اب کہیں پر استعمال ہوتی ہوگی۔ جب میں نے اس ڈبے کو مزید کنگالا تھا تو اس میں سے صرف ایک پرچی نکلی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا تم دونوں کے لیے سرپرائز۔ اس پرچی پر لکھے الفاظ پڑھ کر ہمیں مزید حیرت ہوئی تھی، اور ہم دونوں کی پریشانی اور بے چینی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ہم نے اسٹور میں پڑا ہوا پرانا VCR اٹھایا تھا اور ہم نے بڑی مشکل سے اسے چلایا تھا۔ پہلے پہل ٹی وی اسکرین پر برف ہی جمی، اور پھر ایک دھندلی سی تصویر ابھری، جسے دیکھتے ہی ہم دونوں چونک گئے تھے، کیونکہ وہ تصویر تھی ہی ایسی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں اس وقت اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تصویر ایک اسکول کے گیٹ کی تھی، جس میں سے چھٹی کے وقت بچے باہر آ رہے تھے۔ وہ گاڑیوں کے اندر ہی موجود کیمرے کے ذریعے ویڈیو بنا رہی تھی، اور اس ویڈیو میں تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی، آج سے 20-21 برس پہلے کی تھی۔ جوں جوں ہم ویڈیو دیکھتے گئے تھے ویسے ہی ویسے ہمارا دل ڈوبتا گیا تھا۔ اسکول میں سے ایک بچہ مسکراتے ہوئے باہر نکلا تھا، اور باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ ابھی اسے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی نے اس بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس بچے نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو پایا تھا، اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ بچہ بے ہوش ہو گیا تھا۔
گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر ماہم کی سانسیں تیز ہو چکی تھی اور وہ ڈر کی شدت کی وجہ سے کپ کپانا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے پسینے سے تر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ بس کرو، لیکن میں نے ویڈیو کو بند نہ کیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آگے میں اس ویڈیو میں کیا ہے۔ آہستہ آہستہ کیمرے کی جانب آدمی گھوما تھا جو گاڑی میں موجود تھا۔ اس شخص کے چہرے پر نقاب تھا جو اس نے آہستہ آہستہ اتارا تھا، لیکن جو ہی ماہم کی نظر اس آدمی کے چہرے پر پڑی تھی، اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی بات سن کر چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا کیونکہ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماہم کی حالت اس آدمی کے چہرے کو دیکھ کر اس قدر خراب کیوں ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے تو اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو پہلے کہاں پر دیکھا۔ ماہم نے گھبراتے ہوئے میز پر موجود پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور اس نے اس گلاس کو ایک ہی سانس میں خالی کیا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہیں پر گر پڑی تھی۔ اسے یوں گرتے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔ ماہم کہہ کر میں چیختے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن ماہم کے منہ میں سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ اس کے منہ میں سے جھاگ نکلتے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں اسے لے کر فوراً ہی ہسپتال کی جانب بھاگا تھا۔ میری شادی کی سالگرہ کا انجام میری بیوی کی موت ہوگا، یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی کبھی ایسا میرے ذہن میں خیال آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایمبولینس کو کب کال کی تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ ماہم میرے بازوؤں میں تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ جھاگ نکلنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے ہوتے جا رہے تھے۔ ماہم آنکھیں کھولو، ماہم آنکھیں کھولو، میں بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نہ کھلی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز مجھے کمرے کے اندر داخل نہ ہونے دے رہے تھے اور مجھے باہر انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ جو ہی ڈاکٹرز نے دروازہ بند کیا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے بھاری چیز میرے سینے پر رکھ دی ہو۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا تھا اور میری آنکھوں میں سے اس وقت زور و شور سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہسپتال میں موجود مجھے اس طرح روتے دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی مرد کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ گردش کرنے لگا تھا جب ماہم نے اس نقاب پوش آدمی کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا جسے دیکھتے ہی ماہم نے خود کو ہی زہر دے دی تھی۔ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس باہر نہ آئی تھی۔ آخر کار ایک درمیانی عمر کا شخص باہر آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا سنجیدہ پن تھا کہ جسے دیکھتے ہی میں گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا تھا کہ آپ مریضہ کے شوہر ہیں۔ میں اس کی بات سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہم نے اس کا معدہ تو صاف کر دیا ہے، لیکن زہر کافی تیز تھا۔ اس وقت مریضہ کومے میں ہے اور اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ بس مریضہ کے لیے دعا کریں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ جب میں نے شیشے سے اسے دیکھا تھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی اور بہت سی مشینوں نے اسے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ رات وہیں پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ اگلے دن ڈاکٹر نے تمام مشینیں چیک کی تھیں اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ بس دعا کریں۔ میں نے ڈاکٹرز سے ماہم سے ملنے کی اجازت مانگی تھی۔
جو اس نے 10 منٹ کے لیے دے دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جو ہی میری نظر ماہم پر پڑی تھی، بے اختیار میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ماہم کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ ابھی مجھے وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ماہم کی انگلیوں نے حرکت کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹرز کو آواز لگائی تھی۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر مجھ سے کہا تھا کہ وہ ویڈیو میں چھپا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ آدمی وہ تحفہ دے کر گیا تھا، میں اسے جانتی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا اور وہ بچہ اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں یہ کہتے ہی اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر بھاگ کر ڈاکٹرز کو بلایا تھا، لیکن جب تک ڈاکٹرز آئے تھے تب تک ماہم کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ کوئی بھی مجھے تسلی دینے والا اس وقت موجود نہ تھا۔ ماہم کی اچانک ہونے والی موت نے مجھے بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2 دن تو مجھے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے شو روم کے معاملات کا بھی معلوم نہ تھا۔ ماہم کی تدفین کو 3 دن گزر گئے تھے۔ لوگ آتے رہے، دعائیں دیتے رہے، تعزیت کرتے رہے، لیکن مجھے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہ تھا۔ ملازموں نے ہی تمام معاملات سنبھالے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں بار بار صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ ایسا کون سا سچ تھا جو ماہم نے مجھ سے چھپایا تھا، اور وہ ویڈیو میں موجود بچہ اور اسے اغوا کرنے والا شخص کون تھا۔ میں 2 دن نہ سویا تھا، اس لیے میں نے نیند کی گولیاں کھائی تھی، لیکن انہوں نے بھی مجھ پر اثر نہ کیا تھا۔ جو ہی میں آنکھیں بند کرتا تھا، مجھے بار بار اس نقاب پوش آدمی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس دن ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تحقیق کر کے ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے اگلے ہی دن پولیس اسٹیشن کا رخ کیا تھا۔ میں نے وہاں پر پہنچ کر استقبالیہ پر بیٹھے ہوئے کانسٹیبل سے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسے کیس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس وقت میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میں نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو میں نے ماہم کی وفات والے دن پہنا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے میری حالت دیکھ کر کہا تھا کہ کون سا کیس؟ میں نے کہا تھا کہ 20 سال پرانا کیس۔ اس نے میری بات سن کر زوردار کہا لگایا تھا، جیسے میں نے اسے کوئی جوک سنا دیا ہو۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ بھائی صاحب، یہاں پر کل کے کیس حل نہیں ہوتے اور آپ 20 سال پرانے کیس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ میں لی ہوئی کیسٹ کی ریکارڈنگ اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ بڑا معاملہ ہے۔ وہ مجھے لے کر انسپیکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ انسپیکٹر نے تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ یہ کیس تو 20 سال پہلے ہی بند ہو چکا ہے، مگر یہ ویڈیو اب آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ پہلے تو یہ ویڈیو نہیں تھی۔ میں نے فوراً جواب دیا تھا کہ ایک اجنبی شخص نے دی ہے، جسے میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے مزید ثبوت لے کر آنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک ویڈیو کی بنا پر تحقیقات نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے گھر واپس آ کر دوبارہ سے اس ویڈیو کو پلے کیا تھا اور میں نے اس میں موجود سب چیزوں کو غور کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس ویڈیو میں اسکول کا نام ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے اس ویڈیو میں موجود آواز پر غور کیا تو مجھے اذان کی آواز سنائی دی تھی۔
جسے سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ اسکول کسی مسجد سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہو۔ جب میں نے اس سکول کی دیواروں کو غور سے دیکھا تھا تو مجھے وہاں پر ایک ایسا نشان دکھائی دیا تھا جسے میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ کافی دیر ذہن پر زور ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے ماہم کے بیگ پہ بھی وہی نشان دیکھا تھا، اور وہ بیگ ماہم کا بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ میں نے جلدی سے ماہم کے بیگ کو تلاش کیا تھا جو مجھے تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد مل گیا تھا۔ میں نے جب ان دونوں نشانوں کا موازنہ کیا تھا تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق تھا۔ در حقیقت وہ نشان اسکول کا بیج تھا جسے ماہم نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جس سے ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ماہم نے بھی اسی ہی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس لیے تو وہ مرنے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن میں نے ڈر کے مارے خاموشی اختیار کر لی تھی اور میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جلد ہی اس بیچ کی مدد سے میں نے اسکول کا نام جان لیا تھا۔ اسکول کے بارے میں جانتے ہی میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں اس اسکول کو بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک مرتبہ شادی کے اولین دنوں میں راستے میں ماہم نے مجھے اپنا اسکول دکھایا تھا، اور اسے میں آج تک نہ بھولا تھا۔ میں اسکول کا بیج لے کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اگرچہ پولیس نے یہ کیس بند کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں حقیقت جان کر اور مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر ہی دم لوں گا، چاہے پھر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ سکے، لیکن یہ سب کچھ معلوم کرنا میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی جانتا تھا، کیونکہ سب کچھ ماہم کے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ماہم کا تعلق دوسرے شہر سے تھا جو گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ لیکن میں نے پھر بھی تحقیق کرنے کے لیے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن میں صبح کی اذان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت کمرے میں وہی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ماہم کے جانے کے بعد پورے گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ اگرچہ ماہم مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ سے نہ نکلی تھی۔ اس وقت بار بار ایک ہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ وہ اغوا شدہ بچہ کون تھا، اور اس بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں نے ناشتہ کرنے کے بعد اس سکول میں جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکے۔ وہ سکول شہر کے پرانے حصے میں واقع تھا، اور اس سکول کو چاروں جانب سے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس سکول کے چوکیدار کو سلام کیا تھا۔ اگرچہ وہ سکول کافی سالوں سے وہاں پر موجود تھا، لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ چوکیدار نے مجھے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، جی۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا تھا کہ میں 20 سال پہلے کا ریکارڈ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس چوکیدار کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے تھے، جیسے اسے معاملے کی سمجھ لگ چکی ہو۔ وہ مجھے لے کر ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا تھا، جو ادھیڑ عمر کا شخص تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے سن 2005 کی ریکارڈنگ دیکھنی ہے۔ کسی ذاتی وجہ کی بنیاد پر میں نے اسے ویڈیو کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے ریکارڈنگ دکھانے سے لیے نہیں مان رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ معاملہ سنجیدہ ہے تو وہ مان گیا تھا، اور اس نے کلرک کو پرانے ریکارڈ لانے کا حکم دیا تھا، جو وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی لے کر آ گیا تھا۔ جو تاریخ ویڈیو کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اس دن اسکول میں موجود بچوں کے ناموں کی فہرست میں نے دیکھی تھی۔
تو ایک نام پر نظر پڑتے ہی میں چونک پڑا تھا، کیونکہ اس بچے کا آگے کوئی بھی ریکارڈ نہ لکھا گیا تھا، جس سے صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ وہی بچہ تھا جسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ لیکن میں نے جب اس بچے کے اغوا ہونے کے بارے میں ہیڈ ماسٹر صاحب کو بتایا تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، کیونکہ ریکارڈنگ میں اس بچے کے اغوا ہونے کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ اور یہی سب سے بڑی میرے لیے بھی حیرت کی بات تھی، اور مجھے اسی وقت ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر ہی سارے معاملے کو سب سے چھپایا ہے اور خاموشی اختیار کی تھی۔ میں نے وہاں سے دوبارہ پولیس اسٹیشن کا رخ کیا تھا، لیکن اس بار میرے پاس اس سکول کی فائل بھی تھی جو میرے لیے بہت بڑا ثبوت ثابت ہونے والی تھی۔ جب میں نے وہ فائل انسپیکٹر کو دکھائی تو اس نے اس فائل پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیس تو کسی نے چند ہی دنوں کے بعد خود ہی بند کروا دیا تھا، جیسے کسی نے خود ہی معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہو، اور انہوں نے تو کیس کو بند کرتے وقت کہا تھا کہ بچہ مل چکا ہے۔ انسپیکٹر کی بات سن کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا، لیکن جب میں نے کچھ دن مختلف جگہوں پر تحقیق کی تھی تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ کسی نے بچے کو اغوا کرنے کے بعد اس کے گھر والوں پر دباؤ ڈال کر اس معاملے کو دبا دیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اغوا کرنے والا شخص کوئی بہت طاقتور شخص تھا، کیونکہ کسی عام شخص کے لیے یہ سب کرنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی عام شخص ایسا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ مزید تحقیق کرنے کے بعد میرے سامنے ایک نام آیا تھا، اور اس شخص کا تعلق اسکول کی ہی ٹرسٹی سے تھا۔ اس رات میں نے گھر پہنچ کر ماہم کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ تم جانتی تھی نا سب کچھ، لیکن تم نے مجھ سے بھی سب کچھ چھپایا تھا۔ وہ بچہ اغوا ہونے کے باوجود کہیں پر لاپتہ نہیں لکھا گیا تھا، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ جو کچھ بھی کیا گیا تھا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے کیا گیا تھا، اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا گیا تھا تاکہ حقیقت کبھی بھی کسی کے سامنے نہ آئے۔ اور یہی میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ بچوں کے اغوا کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں بچے کو استعمال کیا گیا تھا اور اس کی زندگی کو اجاڑ دیا گیا تھا۔ ماہم کے جانے کے بعد گھر ایک مکان کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا، اس لیے میرے گھر آنے سے دل گھبراتا تھا، اگرچہ میری اور گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم موجود تھے، لیکن پھر بھی ماہم کے جانے کے بعد گھر میں پھیلی ہوئی خاموشی مجھے کاٹتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے گھر میں وقت گزارنا کم کر دیا تھا، اور جب بھی میں گھر آتا تھا بس ماہم سے ہی باتیں کرتا تھا اور اس کی چیزوں کو چھو کر اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے سچ جاننے کے لیے ایک بار اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے ان لوگوں کو ماہم کی موت کے بارے میں آگاہ کیا تھا تو وہاں سے صرف اس کے بھائی آئے تھے۔ اس کے گھر میں عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بالکل بھی نہ تھی، اور اگر کبھی بہت بڑی مجبوری آ جاتی تو گھر کے مرد ان کے ساتھ ہی جاتے تھے، اور ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا۔ میں نے ماہم کو شادی سے پہلے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تھا تو میں نے ماہم کی والدہ سے ملنے کی اجازت مانگی تھی، جو مجھے دے دی گئی تھی۔ میں نے ماہم کی والدہ سے اس بارے میں بات کی تھی، اور ان سے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اغوا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہم کا ہی بڑا بھائی تھا، جو آج تک نہیں ملا تھا، اور نہ ہی کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ مزید تحقیق کرنے سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اغوا شدہ بچہ ماہم کا بڑا بھائی تھا،
اور اسے اغوا کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ماہم کا اپنا باپ تھا۔ چونکہ ماہم کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے تھا، اس لیے وہاں پر ایسا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن میرے لیے سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ماہم کے اپنے ہی والد صاحب نے ماہم کے بڑے بھائی کو اغوا کر کے بیچ دیا تھا۔ کوئی اپنے ہی بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جب اس کا والد اس کے بڑے بھائی کو اغوا کر رہا تھا تو ماہم نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کا والد ایک بہت ہی سخت آدمی تھا اور وہ جو بھی فیصلہ کرتا تھا اسے سب کو ماننا پڑتا تھا، چاہے پھر وہ فیصلہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی ان سے کبھی کچھ کہہ دیتا تو وہ اسے ختم کروانے میں ایک بار بھی نہیں سوچتے تھے۔ اس لیے خود کو مرنے سے بچانے کے لیے ماہم نے اتنے بڑے سچ کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو بھی چکی تھی۔ اگر اس دن وہ ایک انجان آدمی وہ ویڈیو نہ لاتا، یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا کہ وہ انجان آدمی کون تھا اور اس کا ویڈیو دکھانے کے بارے میں کیا مقصد تھا، اور اسے اتنی بڑی حقیقت کہاں سے معلوم ہوئی تھی، اور اب وہ چاہتا کیا ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب مجھے صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، اور وہ شخص صرف اور صرف وہی تھا جو اس نے تحفہ دیکھ کر کیا تھا۔ اس لیے میں نے اس آدمی کو ہی ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ اس کے سوا مجھے کوئی اور حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کو ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اغوا شدہ بچہ آج بھی زندہ ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں نے پہلے پہل اس انجان آدمی کو ڈھونڈنے پر توجہ دی تھی جو تحفہ دینے کے لیے آیا تھا، اور وہ خود ہی سچ کو سامنے لانے کے لیے آیا تھا، اور میں اس کے آنے کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے CCTV کیمرے کی فوٹیج نکالی تھی، اور مجھے اس انجان شخص کی بالکل کلیئر تو نہیں لیکن ایسی تصویر مل چکی تھی جس کی مدد سے اسے ڈھونڈنا مشکل نہ تھا۔ میں نے اپنے کچھ بندے اس کام میں لگا دیے تھے، اور وہ بندے اسے ڈھونڈنے کے لیے دن رات کوشش کرنے لگے تھے، اور چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر انہوں نے اس انجان آدمی کو ڈھونڈ لیا تھا، جو ایک عام شخص نہیں بلکہ ایک بڑا پولیس میں آفیسر تھا۔ جب مجھے اس کی اصل پہچان معلوم ہوئی تھی تو پورا آسمان میرے سر پر گر گیا تھا، کیونکہ وہ انجان شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ ماہم کا اغوا شدہ بڑا بھائی ہی تھا، جس نے اپنی نہ صرف پہچان بدلی تھی بلکہ اس نے اپنا نام، اپنی شناخت بھی مکمل طور پر بدل ڈالی تھی، تاکہ کوئی بھی اسے نہ پہچان پائے اور نہ ہی پھر اسے کوئی بھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائے۔ جب اسے میرے آدمی آئے تھے تو اس نے میرے گلے لگتے ہی مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ در حقیقت اس دن کیا ہوا تھا، اور کس نے سب کچھ کس کے کہنے پر کیا تھا، اور اسے اغوا کرنے کے پیچھے اس کے والد صاحب کا کیا مقصد تھا، اور اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ کیوں چھپا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس دن وہ اور ماہم سکول سے نکل رہے تھے، کہ وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے آگے تھا اور ماہم پیچھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک وہ وہاں پر اس دن موجود ایک آدمی نکلا تھا جس نے اپنے چہرے کو نقاب کے ساتھ چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس دن پہچان نہ پایا تھا، کیونکہ وہ دونوں بہن اور بھائی دیر ہو جانے کی وجہ سے اسکول سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے، اس لیے وہاں پر کوئی بھی شخص ان دونوں اور کار میں موجود شخص کے علاوہ نہ تھا۔ وہ شخص موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکلا تھا، اور اس نے اسے اغوا کر لیا تھا، کیونکہ اسے تو بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، اس لیے تو اسے کچھ بھی اندازہ نہ ہوا تھا۔
لیکن ماہم نے اسے اغوا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جو ہی اس نے مدد مانگنے کے لیے لوگوں کو بلانے کی کوشش کی تھی تو اس نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تھا۔ جب ماہم کی نظر اس نقاب پوش آدمی پر پڑی تھی تو وہ وہیں پر ہی سہم گئی تھی، کیونکہ وہ نقاب پوش آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی باپ تھا، جو اپنے ہی بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور ماہم نے اپنے والد صاحب کی آنکھیں دکھانے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور اس کے والد صاحب نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس کے بارے میں کبھی کسی کو معلوم ہوا تو وہ اسے مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس لیے اس نے اتنے بڑے سچ کو چھپا لیا تھا۔ اگرچہ اس نے اس دن ہونے والے واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ اس واقعے نے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر کیا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس نے اسکول جانا اور یہاں تک کہ اس نے پڑھائی کو بھی مکمل طور پر خیر باد کہہ دیا تھا۔ اگرچہ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے مجھے مزید بتایا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بچانے کے لیے ہی اغوا کیا تھا تاکہ وہ میری جان بچا سکے۔ دراصل والد صاحب کی کسی کے ساتھ اس وقت بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، اور اس شخص نے والد صاحب کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو اغوا کر کے کہیں پر بیچ دے گا، اور ایسا کرنا پٹھانوں کے لیے عام بات تھی، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے خود ہی اغوا کر کے اپنے ایک دوست کے پاس دوسرے شہر میں بھیج دیا تھا، اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو پایا تھا، اور وہ بھی بچ گیا تھا۔ اس کے والد صاحب نے اس کی بہتری اور اس کی حفاظت کے لیے ہی سب کچھ کیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک لوتا بیٹا تھا اور اس کے باقی بھائی پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ اس لیے اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا اور اسے بچا لیا تھا، اور اس حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ اس کے والد صاحب نے لوگوں اور اپنے دشمنوں کی نظروں سے حقیقت کو چھپانے کے لیے پولیس والوں کے پاس بھی اپنے بیٹے کی گمشدگی کا کیس چلایا تھا، لیکن پھر انہوں نے خود ہی کیس بنا کسی کو کچھ بتائے بند کر دیا تھا۔ اسکول والوں کو بھی اس کے والد صاحب نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اب اس کا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے اسکول والوں کو وجہ نہیں بتائی تھی، اس لیے ریکارڈ میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا تھا جو انہوں نے اسکول والوں کو بتایا تھا۔ ماہم کے والد صاحب نے دشمنوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اتنی بڑی حقیقت سے اپنی بیوی کو بھی آگاہ نہ کیا تھا، اور اسے بھی دشمنوں کو دکھانے کے لیے رونے دھونے دیا تھا، لیکن ماہم اس حقیقت کو نہیں بھلا پائی تھی۔ اس لیے اس نے اس دن کے بعد سے اپنے والد صاحب کا سامنا کرنا بند کر دیا تھا، اور وہ خود کو زیادہ تر وقت ایک ہی کمرے میں بند رکھتی تھی، اور اس نے گھر سے نکلنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ جس آدمی کے پاس اس کے والد صاحب نے ماہم کے بھائی کو رکھا تھا، وہ ان کا ایک ایسا دوست تھا جس کی غربت کے باعث شادی نہ ہو پائی تھی۔ وہ سارا دن ادھر سے ادھر گھومتا رہتا تھا، اس لیے دشمنوں کا اس کی جانب بالکل بھی شک نہ گیا تھا، لیکن اس عام دیکھنے والے شخص نے ماہم کے بھائی کی پرورش اور تربیت اس طرح سے کی تھی کہ اس کا اپنا والد بھی کبھی بھی کر پاتا۔ اس نے ماہم کے بھائی کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اس نے ماہم کے بھائی کو دوست کا نہیں بلکہ اپنا بیٹا مانا تھا، اور اس نے ماہم کے بھائی کو اس کے والد صاحب کی جانب سے دیے گئے پیسوں سے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ آج پولیس میں بہت ہی اعلیٰ عہدے پر موجود تھا۔
لیکن وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کبھی اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے نہ آیا تھا، اور نہ ہی کبھی اسے کوئی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ اس دن وہ تحفہ ماہم کے پاس اس لیے بھجوایا تھا کہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ اس کے آس پاس بالکل خیریت سے موجود ہے، لیکن ماہم نے اپنے والد کے ڈر کے مارے خود کو ہی زہر دے کر نقصان پہنچا دیا تھا، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی کہ اس کا والد صاحب اس سے مار دے گا، کیونکہ حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی، اور اس حقیقت کا اس کے سوا کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اس لیے والد صاحب کے ہاتھوں مرنے سے پہلے اس نے بنا حقیقت جانے خود کو ہی اتنا بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ حقیقت جان کر مجھے بھی ماہم کی ذہنی حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ شروع میں جب وہ بیاہ کر میرے گھر میں آئی تھی تو وہ گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے اس قدر ڈرتی تھی کہ مجھے اس کی سمجھ نہ آتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے میرے ہی ساتھ گھر قدم نکالنے شروع کر دیے تھے، لیکن اس نے شادی کے بعد اپنے میکے میں ایک مرتبہ بھی قدم نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالا تھا، کیونکہ میں وہ شخص تھا جو چاہتا تھا سب اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ میں کسی بھی قسم کا زور ڈالنے والا شخص نہیں تھا، اس لیے ماہم نے میرے لیے خود کو جتنا بھی بدلا تھا وہ میرے لیے بہت تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے ماہم کے بھائی کو اپنے ہی گھر رکنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں بھی اس حقیقت سے کسی کو بھی آگاہ نہ کروں۔ کبھی کبھار بچپن میں ہونے والے واقعات بچوں کے دماغ پر اس قدر برا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ اثر ان کے دماغ پر ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کو ہر قسم کے معاملات سے